بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الوکالت۔ آج دیکھیے کیا ضابطہ بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں لا یصح عزل الوکیل نفسہ الا بعلم الموکل۔ وکیل خود کو معزول نہیں کر سکتا مگر موکل کو بتا کر، موکل کو پتا ہو تب۔ یہ ہو گیا ضابطہ۔ وکیل موکل کو کے علم میں لائے بغیر خود کو معزول نہیں کر سکتا، لیکن موکل ادھر سے کہ موکل وکیل کو معزول کر سکتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ معزول ہونا تب نافذ ہوگا، یعنی عزل تب ہوگا جبکہ وکیل پہ پتہ چل جائے۔ یہ بات گھر سے بھی ہو گئی، گھر سے بھی بات ہو گئی۔ لہذا جیسے وہاں بتایا تھا کہ موکل نے وکیل کو معزول کر دیا لکھ کر کے یا کسی طرح سے بھیج دیا، اور اس کو خبر پہنچی ایک دن کے بعد، تو معزول کرنے سے خبر پہنچنے کے درمیان جو بھی وہ تصرفات کرے گا وہ نافذ ہوں گے۔ وہی بات ہوگی۔ تو وکیل بھی اپنے آپ کو موکل کے علم میں لائے بغیر معزول نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ جناب موکل تو آپ کو وکیل بنا کر کے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو معزول کر لیا اور اس کو پتہ ہی نہیں۔ اگر پتہ چل جاتا تو وہ کسی اور سے کام کروا لیتا، تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی کہا وکیل خود کو معزول کر نہیں سکتا، یعنی معزول کرنا درست نہیں ہے مگر علم موکل کے ذریعے۔ الا الوکیل بشراء شیء بغیر عینہ۔ اب استثناء دیکھیے، مگر کسی غیر معین چیز کی خریداری کا وکیل یا موکل کے مال کو بیچنے کا وکیل، تو استثناء ہو گیا کہ بغیر موکل کے علم میں لائے وکیل خود کو معزول کر سکتا ہے۔ استثناء نہ ہے، تو موکل کے علم میں لائے بغیر یہ تو تبرع ہے نا، کون مجبور کرے گا؟ وکیل ہے یہ بندہ، تو کہاں اس کو پیسہ مل رہا ہے؟ اجیر تو نہیں ہے، واجب تو نہیں ہے اس کے اوپر، تو خود کو علیحدہ کر لے تو کیا حرج ہے؟ یہ تو تبرع کر رہا ہے، اپنی رضامندی سے موکل کا کام بنا رہا ہے جی۔ تو موکل خود کو اگر معزول کر لے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بتانا ضروری ہے، کر لیا اس نے۔ تو اس لیے غیر متعین چیز کی خریداری کا وکیل اپنے آپ کو موکل کے بتائے بغیر معزول کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے موکل کے مال کے بیچنے کا وکیل، اس نے اپنا مال بیچنے کے لیے وکیل بنایا تھا، تو وہ بھی خود کو معزول کر سکتا ہے موکل کے علم میں لائے بغیر۔ یہ حوالہ دے دیا کہ ہدایہ کی کتاب الوصایا میں یہ ذکر ہے۔ اب اس پر اضافہ کیا مصنف نے، یہ کہتے ہیں قلت وقد الوکیل بالنکاح والطلاق والعتاق۔ یہی معاملہ وکیل بالنکاح والطلاق والعتاق کا ہے کہ بغیر موکل کے علم میں لائے خود کو معزول کر سکتا ہے۔ نکاح کا وکیل، طلاق کا وکیل، عتاق کا وکیل، تو نکاح کے تو وکیل ہوتے ہیں نا، اجازت لے کے آتے ہیں، تو وکیل بنا دیا اس نے، ٹھیک ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو معزول کر لے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہوئی نا۔ ہدایہ کی کتاب الوصایا میں 2 مسئلہ، اور اسی طرح سے یہ 3، تو 5 چیزیں اس کی ہو گئی۔
اس کا مطلب کہ عام طور پر یہ معاملہ ہے کہ وکیل خود کو موکل کے علم میں لائے بغیر خود کو معزول کر سکتا ہے، لیکن اوپر جو کہا انہوں نے کہ وکیل موکل کو بتائے بغیر معزول نہیں کر سکتا، اگر معزول کرے گا تو وہ عزل صحیح نہیں ہے۔ فن حسر فی الوکیل بشراء معین والخصومہ، تو دو ہی معاملے میں رہا یہ معاملہ، عدم صحت عزل نفس، جی وکیل کا خود کو معزول کرنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے، یہ منحصر ہو گیا دو چیزوں میں کہ معین چیز کی خریداری کا وکیل اور وکیل بالخصومت، ہے معین کی خریداری کا وکیل، فلاں غلام کو لے کے آؤ، فلاں گاڑی لے کے آؤ، متعین چیز کو، اس میں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اس میں جہت بھی ختم ہو جاتی ہے اپنی خریداری کا، جیسے غیر معین شے کی خریداری کا وکیل ہے تو وکیل چاہے تو اپنے لیے خریدے، چاہے تو موکل کے لیے خریدے، لیکن معین چیز کا وکیل ہے تو ہاں موکل کے لیے خریدنا طے ہے، تو اس لیے اگر ایسی چیز کا وکیل ہے تو موکل کو بتائے بغیر خود کو وکیل خود کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اسی کے ساتھ خاص کر دیا نا اس نے، بڑا نقصان ہو جائے گا موکل کا۔ اسی طرح خصومت کے معاملے میں اس نے کہا ہے کہ ہمارا کیس چل رہا ہے، آپ ہماری طرف سے جو ہے نا مدعی کا معاملہ کرو یا مدعا علیہ کی کا معاملہ کرو، اور وہ اپنے آپ کو یوں ہی معزول کر دے تو پتہ چلا کہ تاریخ پر کوئی گیا ہی نہیں، تو موکل کا نقصان ہو جائے گا، حاضری غیر حاضری لگ گئی ہے۔ تو اس لیے دو معاملات ہیں، وکیل بالخصومت اور وکیل بشراء معین، یہ بتائے بغیر معزول نہیں۔ یہ چلیے ہو گئی بات یہاں پہ، لا یجبر الوکیل اذا امتنع عن فعل ما وکل فیہ لکونہ متبرعا۔ ہاں اب وکیل، وکالت تو تبرع ہے بتایا میں نے، تو چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لہذا کون اسے مجبور کرے؟ یہی کہا انہوں نے کہ وکیل اگر جس بات کا وکیل بنایا گیا اس کے کرنے سے منع کرے، باز رہے، باز رہنا چاہے، تو اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، یہ بات ہے نا، وجہ ٹھیک ہے، تبرع ہونے کی وجہ سے اس پر واجب تو نہیں ہے۔ الا فی مسائل، مگر چند مسائل مستثنا ہے کہ ان میں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے وکیل کو مجبور کرنا تبرع ہونے کے باوجود، وہ کیا کیا مسائل ہیں؟ اذا وکلہ فی دفع عین وغاب، جب اسے کسی عین کے دینے کا وکیل بنایا اور موکل غائب ہو گیا، کسی عین کو دینے کا وکیل بنایا اور موکل، اس میں ایک ضابطے کے طور پہ ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ کب وکیل مجبور کیا جا سکتا ہے؟ وکیل تو متبرع ہے تو وہ مجبور کیا ہی نہیں جا سکتی، یہ اصل بات ہوئی، استثناء تب تب جو ہے وکیل کو مجبور کیا جائے گا جبکہ کسی دوسرے کا حق اس کے ساتھ لاحق ہوگا، کسی کا حق جو ہے اس سے متعلق ہو گیا، تو ایفائے حق تو واجب ہوتا ہے نا، آپ حق دباؤ گے، یہ تو تبرع ہے، لیکن اس تبرع میں کسی کا حق اس سے متعلق ہو گیا۔ ودیت مثال کے طور پر ودیت ہے، ودیت ہے، مال ہے، ودیت کے طور پہ رکھا تھا اس نے، پیسہ کچھ بھی ہو، عین تو ودیت جو ہے نا عین ہی ہوتے ہیں، وہ معافی ذمہ نہیں ہے، وہ چیز نقود بھی ہے نا تو وہ متعین ہو جاتے ہیں ودیت میں، امانت میں کوئی ضروری نہیں ہے متعین ہو۔ تو اب وہاں پر وہ موکل نے وہ متعین چیز کہہ دیا کہ فلاں کو دے کے آؤ، تو یہ احتمال ہے نا، جبکہ متعین چیز فلاں کو دے کے آؤ، تو ظاہر یہی کہ وہ ودیت ہے، ودیت سے مودع کا حق متعلق ہو جاتا ہے، لیکن کس سے؟ مودع سے، ودیت دینے والے کا حق متعلق کس سے ہو گیا؟ مودع، جس کو ودیت دی ہے اس نے، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اسے واپس کرے جب وہ مطالبہ کرے، تو اس نے کیا کیا کہ وہ دے نہیں سکتا تھا تو اپنے وکیل کو
کہہ دیا اس نے کہ تم دے دینا، اور ابھی ہے بھی نہیں، یہ کیا کر کے وہ سفر پہ چلا گیا. یہی بات ہی کہہ رہے ہیں کہ وکیل بنا کر کے، کس بات کا وکیل بنا کے؟ عین کے دینے کا وکیل بنا کر کے چلا گیا. تو اب اسی سے یہی تو اس کا نائب ہو گیا، اور وہ غائب ہے، موکل غائب ہے. تو یہ اگر تاخیر کرے گا دینے میں تو حق غیر میں تاخیر ہوگی، ایفائے حق غیر میں تاخیر ہوگی، اور وہ ذمہ داری دے کے گیا ہے. یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ وہ ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، کیونکہ وہ غائب ہے. وہ کہاں ہے؟ غائب ہے تو تاخیر ہونا ضروری ہے. اب یہ سمجھتا کہ غائب ہے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو جب انہوں نے وکیل بنایا تو رد کر سکتے تھے نا. یہ وکیل کیا کر سکتا تھا؟ کیونکہ توکیل کی صحت کے لیے قبول ہے تو ضروری ہے، رد کرنے کا تو ختم. تو کیوں نہیں رد کر دیا؟ اس نے لیا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا یہ کام. اب وہ غائب ہو گیا تو اب یہ مجبور کیا جائے گا کہ بولیے وہ مال ہاں پہنچائے وہاں پر. معذور کی بات نہیں ہے، وہ تو پرانی بات ہو گئی. واپس کرے. وکیل کو مجبور نہیں کیا جائے گا، یہ ہوا ضابطہ. جس بات کا وکیل ہے اس کے کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر وہ نہ کرنا چاہے تو اس کے ذمے واجب نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ تبرع ہے، تبرع واجب نہیں ہے. مگر استثناء کی بعض صورتوں میں اگرچہ یہ تبرع ہے پھر بھی اسے پہلی مثال کیا ہوئی؟ حق کا معاملہ تو میں نے ایک ضابطے کے طور پہ بتایا. مثال کیا ہے کہ دفع عین کا وکیل بنایا اور خود چلا گیا. اب اگر یہ نہیں دیتا تو مجبور کیا جائے گا. کیوں واجب ہے؟ کیونکہ حق غیر متعلق ہو گیا اسی سے متعلق ہو گیا، وہ تو غائب ہو گیا. لیکن لا یجب علی الحمل علیہ، لیکن یہ جو ہے دینا جو واجب ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے تمام مال ہما علیہ سب کے ساتھ دینا، سب کچھ کرنا. لہذا بوجھ اٹھا کر کے لے کے جانا یہ واجب نہیں ہے. اگر وہ چیز حمل و معونت والی ہے تو وہ چیز جو ہے نا سارا رزق کسی کا نہیں ہے. بس ریلیز کر دیا چیز کو، دے دیا، پیسے تو پیسے دے دیا. ڈھو کے لے جانا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کہہ سکتا ہے کہ آؤ یہاں پر رکھا ہوا لے جاؤ، یا کہو تو میں پہنچا دوں، کرایہ تم کو دینا پڑے گا. جی. والمغصوب والامانت سواء، مغصوب و امانت برابر ہے اس معاملے میں. ابھی میں نے دفع عین میں کی تقریر ایسے کی کہ آپ کو بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ عموماً جو ہے نا یہ ودیعات میں یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ کہا کہ مغصوب اور امانت دونوں برابر ہے اس معاملے میں. یہ امانت کے بارے میں تو بتا دیا میں نے کہ جب عین ہے امانت ہے، مغصوب میں بھی عین متعین ہو جاتا ہے. کہ غاصب نے کسی چیز کو غصب کیا تو جب تک مال مغصوب موجود ہے کیا لازم ہے؟ واپس کرے. اور اگر وہ ہلاک ہو جائے تب ضمان والی بات ہے. جی. ورنہ بھی زمان اور یہ سب نہیں ہے، وہی عین واپس کرنا ہے. تو اس معاملے میں دفع عین کے معاملے میں مغصوب اور امانت دونوں برابر. ایک اور دیکھیے مثال کہ کب وکیل کو کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا جس بات کا وکیل بنایا گیا. وفیما اذا وکلہ ببیع الرہن سواء کانت مشروطۃ فیہ او بعدہ، اور اس صورت میں کہ رہن کو بیچنے کا وکیل بنا دے، اسے رہن کو بیچنے کا وکیل بنا دے. اب یہاں پر دیکھیے تو وکلا کا فاعل ہوا ضمیر، اس سے مراد راہن ہے، اور ہو ضمیر ہے یہ اس سے مراد مرتہن ہے. راہن مرتہن کو رہن بیچنے کا وکیل بنا دے. یہ سب باتیں ذہن میں رکھیے تب بات کلیئر ہوگی. کون کس کو؟ ہاں مزی کی اسی عقد بے میں یا عقد رہن میں یہ شرط ہو او بعد ہو، یا پھر شرط ورط نہیں ہے، رہن رکھ دیا بعد میں دے نہیں پایا
تو وکیل بنا دیا کہ چلو تم بیچ دو اس کو، جو بھی صورت ہو. اس کی تصویر، اس کی صورت مسئلہ یہ لائیے ذہن میں کہ زید نے بکر سے قرض لیا یا سامان خریدا، ٹھیک ہے. تو بکر نے کہا کہ میں سامان کیسے بیچوں، تم پتہ نہیں پیسہ دو گے کہ نہیں دو گے، یا قرض میں کیسے دوں، تم کچھ رہن کے طور پہ دو. اس نے پھر زید نے کیا کیا، سامان رکھ دیا، اور اسی وقت جو ہے نا، رہن میں تو خیر ہوتا ہی ہے کہ اگر دے نہ پاؤ تو بیچ کر کے وہ حق لے لے، لیکن یہ کہہ دیا کہ بشرطے کہ تم بیچو گے. اسی وقت میں کیا کہہ دیا کہ میں رہن دے دیتا ہوں، بشرطے کی جب ضرورت پڑے آپ بیچ دینا اس کو. اور بعد ہو، یا پھر ابھی نہیں کہا، رہن رکھ دیا، اور جب بعد میں پھنسا معاملہ تو کہا کہ آپ بیچ دو. تو دونوں صورتوں میں توکیل تو ہو گئی نا. تو جس نے مال کو رہن پہ رکھا ہے اس نے خود مرتہن کو کہہ دیا کہ آپ جو ہے نا یہ مال کو بیچ دو. وہ انتظار کر رہا ہے، وہ تو حبس کرے گا نا، روکے رکھے گا ہمارے مرہون کو. اور جب یہ پتا چلے گا کہ بالکل نہیں دے سکتا تو پھر مرتہن بیچ کر اپنا حق لے لے گا. لیکن اس سے پہلے ہی کبھی بھی اس نے کہہ دیا، راہن نے کہہ دیا مرتہن سے کہ بیچ کر کے بیچ دو. اچھا، رہن کو جب بیچیں گے تو رہن کا تو ریٹ ہائی کم زیادہ ہو سکتا ہے نا. 1000 لیا تھا، 5000 کا ہے وہ، تو 1000 سے اس کا 5000 میں بیچ دیا، 1000 گیا اس کا، 4000 ہم کو ملے گا، تو ہمارا بھی تو کام ہو گیا. ہم بیچ نہیں پا رہے تھے، یہ بڑا زبردست بیچنے والا ہے، فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو راہن نے مرتہن کو رہن بیچنے کا کیا بنا دیا، یہ مجبور کرنے والی بات ہے نا. تو بہتر ہے اس کو یوں کریں، مجبور والی صورت، کہ راہن نے مرتہن کو نہیں، مرتہن نے راہن کو، کیا مرتہن نے راہن کو. اب یہ میں نے بدلا کیوں، کیونکہ حق غیر متعلق ہونے کی بات ہے، ورنہ کیسے کوئی مجبور کر سکتا ہے. مرتہن نے راہن کو وکیل بنایا کہ آپ نے ہمارے پاس یہ مال رہن پہ رکھا ہے، آپ ہی بیچو گے ہے. تو مرتہن نے کہا کہ اس کو بیچو، آپ میرا پیسہ نہیں دے رہے ہو، آپ بیچو. تو مرتہن نے کس کو کیا بنایا، راہن کو. ہاں، اب یہ واجب ہوگا. اب بتائیے کیوں واجب ہوگا، مرتہن کا حق متعلق ہے اس سے، ورنہ صرف بیچنے کی توکیل جو ہے کہ عام سی توکیل تبرع ہے، لیکن اسی تبرع میں اس کا حق متعلق ہے، اس کا مال پھنسا ہوا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ بیچ کر کے اس کا پیسہ دے. بات سے کلیئر ہو گئی ایک دم صاف. عام ازی کی وہ مشروط ہو اس میں عقد میں، یا مشروط نہ ہو بعد میں اس نے کہہ دیا ہو. یہ بات ہو گئی. دو مثالیں، وفیما اذا کان وکیلا بالخصومۃ بطلب المدعی وغاب المدعى علیہ. اور اس صورت میں بھی کہ جب یہ وکیل بالخصومت ہے مدعی کے طلب کرنے سے، یعنی طلب سے مراد یہ ہے کہ مدعی نے مدعا علیہ سے طلب کیا ہو، مدعی نے مدعا علیہ سے طلب کیا ہو، وغاب المدعا علیہ، اور مدعا علیہ غائب ہو گیا، تب بھی حق غیر والا معاملہ ہو گیا. بطلب المدعی، زید مدعی ہے اور بکر مدعا علیہ ہے. زید بکر کے پاس کچھ پیسے موجود ہیں یا کچھ سامان ہے جس پر دعویٰ ہے زید کا، لیکن یہ مدعی ہے تو کوئی مدعا علیہ تو ہونا چاہیے نا. اور مدعا علیہ اگر موجود نہیں ہے تو مدعی مطالبہ کرے گا تم کو کہیں جانا ہے تو اپنا وکیل متعین کرو پھر جاؤ ہے. تو اس نے مدعی کے طلب پر مدعا علیہ نے کیا کیا، وکیل بالخصومت بنایا، اور مدعا علیہ غائب ہو گیا، چلا گیا. اب یہاں پر
جو وکیل ہے وہ مدعا علیہ کا وکیل ہے اور مدعی کے طلب سے ہے، اور مدعا علیہ غائب۔ اب یہ اگر توکیل نہ کرے یعنی خصومت نہ کرے تو مدعی کا کام لٹکا رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ جی ہاں؟ کس پر الزام آئے گا؟ اور اگر اس کی غیبوبت میں فیصلہ کر دیا تو قضا علی الغائب ہے کہ نہیں ہے؟ باطل ہو جائے گا کہ نہیں؟ اس لیے یہاں پر وکیل کو ہونا ضروری ہے۔ بات یہ بھی صاف واضح ہو گئی؟ تو یہ استثناء کے 3 مثالیں آ گئی۔ استثناء کی یہ ہے لا یجبر الوکیل، یہاں سے لے کر لکونی متبرر، یہ ضابطہ ہے۔ الا فی المسائل کہہ کر کے استثناء کی 3 مثالیں دی۔ اب دیکھیے اصل کے فروع اوپر، یعنی کہاں کہاں مجبور کر سکتے ہیں اس کی وہ استثناء ہے 3 مثالیں، اور کہاں مجبور نہیں کریں گے یہ ضابطہ ہے۔ اس کے فروع دیکھیے، لا جبر علی الوکیل بالاعتاق والتدبیر والکتابہ والہبہ من فلان والبیع منہ وطلاق فلانا وقضاء دین فلان اذا غاب الموکل۔ دیکھیے یہ سب مثالیں ہیں، ہے نا؟ تو وکیل بالاعتاق پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ زید نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ تم میرے غلام کو آزاد کر دو، یا مدبر بنا دو، یا مکاتب بنا دو، یا میرا مال فلاں کو ہبہ کر دو، یا اس سے بیچ دو، یا فلاں زوجہ کو طلاق دے دو، یا فلاں کا دین جو ہے ادا کر دو، جبکہ موکل غائب ہو، ہیں؟ جبکہ موکل جب موکل خود موجود ہوگا تو کیوں کسی کو وکیل بنائے گا آزاد کرنے اور طلاق دینے اور فلاں فلاں کام کا؟ تو وہ کہا کہ ایسی کنڈیشن ہو تو تم جو ہے میری طرف سے یہ کام کر دینا، وہ چلا گیا، یہ وکیل بن گیا۔ تو یہ صورتیں ہیں کہ وکیل تو ہے لیکن یہ مجبور نہیں ہے کام کرنے کا، روک چھوڑ سکتا ہے، تبرع ہے یہ سب۔ تو آزاد کرنے، مدبر بنانے، مکاتب بنانے، مال کو ہبہ کرنے، خریدنے، ان سب کا وکیل تو ہے لیکن اس پر جبر نہیں ہے۔ اسی طرح سے فلاں کو طلاق دینے، اب اسی میں قضائے دینے فلانی بلا کے آ گئے تو یہاں تو مسئلہ ہوگا، ہیں؟ کیونکہ اس میں ہاں یہاں پر جو ہے واضح یہی ہے کہ قضائے دینے فلاں کا وکیل ہے تو وہ جبر ہے، اس میں ہوش سے پڑھنا دیکھنا چاہیے، ہے نا؟ تو اب اس پر علامہ حموی نے کیا کہا؟ قضائے دینے فلاں متعین شخص کو بتا دیا کہ اس کا قرض دے دینا، اور یہ کہہ کر کے موکل چلا گیا، تب تو جبر ہے نا؟ دیکھو تو کیا لکھا، اس کی ایک توجیہ کی ہے انہوں نے۔ یہ تو ختم ہی ہو گیا یہاں سے۔
دیکھیے انہوں نے لکھا کہ فتاوی قاری الہدایہ میں اس کے خلاف ہے. یہ ہم بھی پڑھیے یہاں پہ. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اب ایک توجیہ کی جا سکتی ہے، حالانکہ بعید ہے وہ، کہ قضائے دین اور قضائے عین کا فرق ہے. دین جو ہے نا ذمے میں واجب ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ موکل غائب ہے لیکن وہ وہاں سے کر تو سکتا ہے کسی طور پہ. اور عین ایک متعین ہوتا ہے، کسی کے حوالے کر سکتا ہے، کسی اور کو بنا سکتا ہے، اور ہے یہ تبرع. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتاوی قاری الہدایہ میں یہ ہے کہ مجبور کیا جائے گا، لیکن کسی اور کا قول ہوگا کہ مجبور نہیں کیا جائے گا. اور وہ بات یہ تھی کہ دفع عین کا مرحلہ ہو تو مجبور کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو ایک ہے نا، اس میں حق غیر متعلق اگر یہ نہ دے تو مالک کا نقصان ہی نقصان ہے. اور دین متعین نہیں ہے، اس کے دینے کی ہزاروں صورتیں ہیں. عین کو دینے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو ہے اسی کو لا کے دے دے. اور دین کو دینے کی اور صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک توجیہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ یہ بات جو ہے پختہ بھی نہیں ہے. چلیے. ولا یجبر الوکیل بغیر اجر علی تقاضی الثمن، وکیل کو سمن کے تقاضے پر بغیر اجرت کے مجبور نہیں کیا. یہ بھی وہی اسی کی فرع ہے کہ کہاں کہاں وکیل کو مجبور نہیں کر سکتے. تو وکیل بالبیع ہے تو اس نے بیچ دیا، اور سمن جو ہے مؤجل ہے، تو سمن کا مطالبہ کرنا یہ ایک الگ کام ہے، اور حقوق اسی سے متعلق ہے، تو مطالبہ وہی کرے گا، لیکن مطالبے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا بغیر اجرت کے. ہاں اس کو بیچنے کا وکیل بنایا وہ تبرع ہے، اور پیسہ لینے کا اجیر بنا دے، پیسہ وصول کرنے کا جب اجیر بن جائے گا تو پھر اجارے کی بنیاد پر اس پہ واجب ہے نا، تو کیا جائے گا. لیکن بغیر اجرت کے سمن کے تقاضے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا وکیل. وَإِنَّمَا يُحِيلُ الْمُؤَكِّلُ، یہی تو ہے. تو مؤکل جو ہے نا یہ حوالے کر دے گا، یعنی اس کے بجائے کسی اور پہ. یا پھر یہ کہ وہی اجرت والی صورت اس کو بطور حیلہ اختیار کرے گا کہ اس کو مجبور کرنا ہے، کیونکہ حقوق کسی کی طرف راجع ہے، اور مشتری دے گا نہیں کسی کو پیسہ. مشتری کیونکہ حقوق جو راجع اسی کی طرف ہے، تو مشتری کسی اور کو دے گا نہیں دے گا، ورنہ کوئی اور ہم جا کے خود لے تو وہ کہہ دے گا کہ اس نے بیچا ہے، وہ مطالبہ کرنے لگے تو اب یہ نا ہیلا کرے گا اس کا کہ اس کو اجیر بنا دے. اس کو وکیل کو اجیر بنا دے، یا پھر اس کو مجبور کرے کہ وہ کسی کو اور کو وکیل بنائے. وکیل کیا کرے؟ کسی اور کو وکیل بنائے، یا خود موکل کو وکیل بنائے. یوں ہی میرا مال بیچ دیا اور پیسہ دینے مطالبہ نہیں کر رہا ہے تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ ولا يحبس الوکیل بدین موکلہ ولو كانت وکالته عامة الا ان ضمن. وکیل موکل کے دین کی وجہ سے قید نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ ضابطہ ہے. یہ تبرع ہے تو معاملہ تو موکل کا ہے، وہ قرض دار ہے، تو اگر نہیں دے رہا ہے تو اس کو پکڑو. ہم وکیل ہیں، متبرع ہیں، ہم کو کیوں پکڑو گے؟ اگرچہ وکالت عامہ ہو. اگرچہ وکالت عامہ کا مطلب یہ ہو کہ ہر طرح کی ذمہ داریوں کا وکیل بنایا میں نے، ہر طرح کا وکیل، میرے دین کے معاملے میں تمام امور کا وکیل. تو اب جب تمام امور کا وکیل بنائے گا وکالت عامہ، تو
جو ہے اس کے تعلق سے خصومت ہے تو اس کا بھی وکیل ہے، یا قرض کو دینے کا بھی وکیل ہے، یا لکھنا ہے کہ کب دینا ہے، آگے پیچھے کرنا ہے، اس کا بھی وکیل ہے، ہیں؟ اور کفالت کا معاملہ آ گیا، کفیل بالنفس یا کفیل بالمال کا، اس کا بھی وکیل ہو گیا ہر چیز کا. الا تو اگرچہ وکالت عامہ ہو پھر بھی اس کو قید نہیں مگر تب کی یہ ضمانت لے لے، وکیل موکل کے قرض کی کے دین کی ضمانت لے لے. جب ضامن ہو جائے گا تو کفیل نہ ہو گیا. جی. اب کفیل بالنفس کا معاملہ تو یہ ہے کہ موکل جو اصیل کی وجہ سے یہ کفیل بالنفس جو ہے وہ قید کیا جائے گا. چلیے یہ بات بھی ہو گئی. اور لا یؤکل الوکیل الا باذن او تعمیم تفویض. ایک اور ضابطہ دیکھیے، وکیل کسی اور کو وکیل نہیں بنا سکتا، یہ بھی مسئلہ ہے. وکیل موکل نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو آپ بس وکیل ہو، اس کام کرنے کا اختیار آپ کو ہے، توکیل کا اختیار نہیں ہے. توکیل کا کسی اور کو وکیل آپ نے بنا دیا تو وہ پھر آپ ذمہ دار ہو، کیونکہ موکل کو تو آپ پر اعتماد ہے. تو یہ کیا وکیل کسی اور کو وکیل بنا سکتا ہے؟ یہ تب بنا سکتا ہے جبکہ موکل کی طرف سے اجازت ہو کہ تم جو ہے یہ کام کر دو یا کسی سے کرا دو. یا پھر یہ کہ تعمیم تفویض، موکل نے جب تفویض کیا وکالت تو عام تفویض کیا، اس کام کو کرنے کا پورا اختیار میں نے تم کو دیا، ایک عام اختیار دے دیا، تو وکیل بھی بن گیا اور توکیل کا بھی اختیار بھی آ گیا اس کو. یہی صورت ہے، ورنہ توکیل وکیل یہ تو آپ لوگوں نے لکھا بھی ہے، پتا ہے وکیل کی توکیل درست نہیں ہے. الا الوکیل بقبض الدین، مگر یہ کہ وکیل بقبض الدین اگر ہے، دین پر قبضہ کرنے کا وکیل، تو لہو ان یوکل من فی عیالہ، تو وہ اپنے گھر والوں کو، بال بچوں کو وکیل بنا سکتا ہے، بدونہما، دائن اور مدیون کو چھوڑ کر. جی، دائن یا مدیون کے گھر والوں کو چھوڑ کر، دائن کے گھر والوں کو، مدیون کے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو وکیل بنا سکتا ہے کہ جاؤ جاؤ لے کے آؤ. کیونکہ یہ عیال جو ہے نا یہ نائب ہوتے ہیں، عیال جو ہے وہ نائب ہوتے ہیں. تو دین کے قبضے کا وکیل بنایا تو گھر والوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو، بڑے بچوں کو وکیل بنا سکتا ہے قبضے دین کا. فیبرأ المدیون بالدفع الیہ، تو اگر وکیل کے بچے کو بھی اگر مدیون نے قرض دے دیا تو مدیون بری ہو گیا، اگرچہ وہ قرض جو ہے نا ابھی وکیل کو نہیں پہنچا، موکل کو نہیں پہنچا. پتا ہے نا کہ وکیل کو دے دیا تو وہ بری ہو جائے گا، لیکن وکیل نے اپنے بچے کو لگا دیا اور اس بچے کو بھی مدیون نے قرض دے دیا تو مدیون کیا ہو گیا؟ بری ہو جائے گا. چلیے ٹھیک ہے. فیبرأ المدیون بالدفع الیہ والوکیل بدفع الزکاة اذا وکل غیرہ ثم وثم. یہ ثم نہیں ہے، ثم ہمیشہ تا مدورہ کے ساتھ ہے نا. اذا وکل غیرہ ثم وثم، یعنی یہ معاملہ دفع زکوٰۃ کا الگ ہے. یعنی یہ گویا کہ ایک طور پر ایک طرح سے استثناء من الاستثناء ہے، یعنی میرا ضابطہ کہ پہلے یہ بتایا کہ وکیل کا توکیل درست نہیں ہے، وکیل کسی کو وکیل بنا دے یہ، لیکن دفع زکوٰۃ کا وکیل ہو، وہ کسی کو وکیل بنا دے اور وہ زکوٰۃ دے دے، دوسرا والا وکیل یا تیسرا والا وکیل، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا کہا؟ والوکیل بدفع الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا وکیل، اذا وکل غیرہ، اس وکیل نے کسی اور کو وکیل بنایا، ثم پھر اس وکیل الوکیل نے کسی تیسرے کو بنایا، یا تیسرے وکیل نے چوتھے کو بنایا. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ جاری رہا. تو جتنے بھی بیچ میں ہو، مقصد ہے تملیک فقیر، چاہے تم دو یا تمہارا کوئی کارندہ دے، تملیک فقیر ہو جائے کام ہو گیا. جازا ولا یتوقف، اور یہ اس کی پرمیشن اجازت پر موقوف بھی نہیں ہے، کما فی اضحیۃ الخانیہ. ٹھیک ہے، چلو یہیں پہ رکو.